بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، واللہ رؤوف بالعباد۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ دو آیتوں میں سے پہلی آیت کا مضمون اللہ نے اپنا علم، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خیر کے تعلق سے ہو یا برائی کی لائن سے ہو، تم وہ کرو یا نہ کرو، اپنے چھپے ہوئے دلوں کے حالات کو ظاہر کرو تو بھی یا ظاہر نہ کرو، یعنی افعال کچھ، اعمال کچھ، کردار کچھ، زبان سے کچھ، اور تم یہ جانو کہ میری زبان کو تو لوگ جانتے ہیں، میرے کردار کو نہیں جانتے، اور دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو یہ بھول ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلمہ اللہ، اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں قول اور عمل کے علم میں، جانکاری میں جس طرح لوگوں کے درمیان کچھ معلوم ہوتا ہے کچھ نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا علم کامل ہے، اور صرف تم اپنی ذات کی کیا بات کرتے ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہاری ذات تو بہت چھوٹی سی ہے، آسمان کتنا بڑا نظر آتا ہے، اور محض آسمان ہی نہیں، آسمان میں پائی جانے والی اللہ کی مخلوق۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تمہیں اپنی ذات کی خبر نہیں، لیکن اللہ تو تمہاری ذات کے علاوہ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، ایک آسمان میں نہیں، سماوات اللہ نے جمع لفظ استعمال کیا، ایک آسمان کے لیے سما آتا ہے، اور بہت سارے آسمانوں کے لیے سماوات آتا ہے، اللہ نے لفظ جمع کو استعمال کیا، یعنی ایک آسمان کے حالات نہیں، آسمانوں کے حالات اللہ کے علم میں ہیں، آسمانوں میں پائی جانے والی مخلوقات کا علم اللہ کے علم میں ہے۔ وما فی الارض، اور آسمان کو کیا جانو، تم جس زمین پر چلتے ہو اس زمین میں کہاں اللہ نے کس مٹی کی کیا طاقت رکھی ہے، زمین کے اندر کیا خزانے ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، زمین میں پائی جانے والی معدنیات کیا کیا ہیں، زمین میں پائی جانے والی مخلوقات کیا کیا ہیں۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ آسمان اور زمین کے علم کا مالک ہے،
اور ایک ہوتا ہے جانکاری، اور ایک ہوتا ہے جانکاری کے بعد قدرت بھی۔ مثال کے طور پر ہم رات اور دن دیکھتے ہیں کہ حکومت جانتی ہے فلانا آدمی مجرم ہے، لیکن اس کی گردن تک ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر پاتے بعض مرتبہ، اور غنڈے اور موالی لوگ دندناتے پھرتے رہتے ہیں، حکومتوں کی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ بعض مرتبہ قدرت نہیں ہوتی۔ کس طرح کہ اگر ایک ملک میں بدامنی کرنے والا اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں پناہ لے لے، تو جس ملک میں بدامنی پھیلائی ہے، جس ملک میں غداری کی ہے، وہ ملک والے دوسرے ملک میں جا کر ان کی قدرت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ قادر مطلق بھی ہیں، جہاں چاہیں گے، جب چاہیں گے، جس انداز سے چاہیں گے اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت بھی عالی درجے کی ہے، تمہاری طرح نہیں کہ کسی چیز کے علم ہونے کے باوجود قدرت سے انسان کے حالات تنگ رہتے ہیں، انسان ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے بتایا کہ مجرم کو مجرم جانتے ہوئے بھی آپ دیکھیں عدالتیں بھی مجرم کو مجرم جانتی ہیں، لیکن سزا دینے میں پس و پیش ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت بھی کامل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر و باطن کو درست رکھو، اگر درست نہیں رکھو گے تو جان لو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے جو بھی عمل خیر کیا ہوگا، نیک کام کیا ہوگا، رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، محضرا وہ موجود پائے گا، اور صرف نیک ہی نہیں، وما عملت من سوء کوئی اگر اس کے مقابلے میں برائی کا عمل کیا ہوگا اس کو بھی موجود پائے گا، اور برے عمل کو دیکھنے کے بعد کیا تمنا کرے گا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، خواہش یہ ہوگی کاش کہ میری برائی میری ذات سے کئی مہینوں کی مسافت، لمبی مسافت، اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا امدا، امدا کہتے ہی ہیں لمبی مسافت کو، لیکن لمبی مسافت کے معنی کے اندر اور گہرائی کے لیے لفظ استعمال کیا بعیدہ، بہت دور کی دوری ہو جائے، کس میں، برائی میں اور ذات میں، یعنی گویا کہ برائی کی آنچ بھی نہ آئے، یہ تمنا کرے گا مجرم۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں تو فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ سورہ معارج میں یہ مضمون آیا ہے کہ مجرم یہ تمنا کرے گا کہ اگر میری جان بچتی ہو میرے گھر والوں کو لے لو، میری جان بچتی ہو اولاد کو لے لو، میری جان بچتی ہو تو میری بیوی کو لے لو۔ مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میں ساری دنیا کے خزانوں کا مالک تو نہیں ہوں، لیکن اگر میری جان بچتی ہو تو میں دنیا کے خزانے پیش کرنے کے لیے آپ کے دربار میں اللہ گہار لگا رہا ہوں، میری جان بخش دیں۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، یہ تو چمٹ کر رہے گا۔ بہرحال یہاں اللہ نے اشارہ کیا کہ مجرم یہ تمنا کرے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان آڑ ہو جائے، کس چیز کی، لمبی مسافت کی، یعنی ہزاروں سال کی دوری ہو جائے،
برائی میں اور برائی کے کرنے والے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مضامین اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے۔ دیکھیے جب یہاں یحذر، حذر یحذر کا ترجمہ آتا ہے ڈرانا، لیکن ایک ڈرانا ہوتا ہے جیسے ہم آپ کو ڈرائیں کہ شیر آپ کو پھاڑ ڈالے گا، اس کے اندر ایک طرح کی نفرت ہے، یا ایک ڈرانا ہوتا ہے کہ آگ جلا ڈالے گی، اس میں بھی ایک طرح کی نفرت ہے۔ اللہ نے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے آگے جملہ استعمال کیا کہ یہ ڈرانا یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس سے، اللہ کو تم سے نفرت ہے، یا جیسے شیر سے آدمی ڈرتا ہے تو اس سے ایک طرح کا بعد بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں آگاہ کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا رؤوف بالعباد، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بندوں سے کوئی دشمنی ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہیں، مشفق ہیں، شفیق ہیں۔ جیسے یہاں ڈرانا جو لفظ استعمال کیا، اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ ٹھنڈی چیز استعمال نہ کرو نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے جوانی میں کہ بیٹا پڑھ لکھ لے، نہیں پڑھے لکھے گا جاہل رہ جائے گا، دنیا ٹھوکریں مارے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو یہ باپ کا اپنی اولاد کو سمجھانا یا کسی بات سے آگاہ کرانا یا کسی بات سے متنبہ کر کے اس سے ڈرانا، یہ نفرت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ غایت درجہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ٹھنڈے پانی میں مت گھس، بخار ہو جائے گا، تو یہ بخار سے جو ڈرا رہی ہے یہ شفقت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر یا الفت کی بنیاد پر۔ اسی طرح اللہ نے جہاں بھی یہ مضامین بیان کیے ہیں وہاں اللہ نے محبت کے اظہار کے لیے بعد میں ایک جملہ بھی استعمال کیا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے نفرت نہیں ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مشفق ہیں۔ یہاں ایک جملہ دوسرے جملے سے مربوط ہے کہ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ کیوں لائے اللہ، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ ان اسباب کے لیے اللہ کا قرآن انتہائی منظم ہے، کوئی جملہ بھی استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ اپنی حکمت کو تو خوب جانتے ہیں۔ اس کا اظہار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی کیا ہے، اور حضرات مفسرین نے قرآن کے ان جملوں کی اس طرح چھوٹی چھوٹی تفسیریں کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے رسول آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اور تمہاری ذات کیا اللہ کا علم جاننا چاہتے ہو تو اس کی جھلک یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اللہ سب کو جانتا ہے، اور ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت اور علم میں کچھ دوری ہو، جاننے کے باوجود اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا،
اور برائی کا جو بھی کوئی عمل کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تمنا یہ ہوگی کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، اور یہ ڈرانا کوئی نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔